تعلق سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے پروگرام میں موجود آج کے اس تحریک کے متحرک اراکین عزیزی متین اقبال صاحب، عزیزی اسد بابو، شاعر انقلاب عزیزی ابرار دانش اور جملہ سوشل میڈیا کے ساتھیوں، آپ کی ذرہ نوازی کا میں بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس تحریک میں شامل ہونے کی مجھے دعوت دی۔ میں اس کو اپنی خوش بختی تصور کرتا ہوں اور آپ کی ذرہ نوازی کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور یہ میرا حق بھی ہے اور میرا فریضہ بھی کہ مظلوم کی آواز جو بنے، حق و حقوق کی جو آواز بنے، اس کا ساتھ دوں۔ علی گڑھ نہ صرف آپ کا اور ہمارا بلکہ AMU سینٹر کشن کو عملی جامہ پہنایا جائے، میں سمجھتا ہوں وطن عزیز کے کروڑوں انسانوں کا خواب ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام تر لوگ جن لوگوں نے اس تحریک کو شروع کرنے کی کوشش کی۔ آپ میں سے بہت سارے عزیز ایسے ہیں جن کی عمریں 2008-9 میں ذرا اس اعتبار سے بہت ہی بالغ نظر نہیں رہی ہوں گی۔ آج بستر پر لیٹے ہوئے ہیں پرنسپل حنیف صاحب، اور دستاویزی حیثیت ہے اس تحریک کے کہ بستر پر ہیں، اور بھی کورٹ سے کچھ دنوں پہلے ضمانت ہوئی ہے ان کی۔ بھائی غلام شاہد صاحب، جن لوگوں نے کی مدد سے 2009 یا 10 میں ہی تقریباً 12,000 بچوں کو اگست کی چلچلاتی دھوپ میں کشن کے سڑک پہ اتارا گیا تھا، اور بچوں نے اپنے تعلیمی حق کے لیے مطالبہ کیا تھا۔ پھر 2011 کی وہ شاندار تاریخی تحریک جس پر ہمارے حضرت مولانا نے سرپرستی کی، اور یہاں کے تمام تر سیکولر پارٹی کے لیڈروں نے اپنے جھنڈے کو سمیٹا، اور شاید اس تحریک میں جو لوگ رہے ہیں وسیق بھائی ہنگو ہمارے ڈاکٹر ظریف، یاد ہوگا کہ جھنڈوں کو سمیٹ کر سر پر پٹی باندھنے کی تجویز اگر کسی نے رکھی تھی تو اسی خاک صاحب نے رکھی تھی۔ اور جب تک میں اس تحریک میں شامل رہا میں نے پارٹی کا جھنڈا اپنی گاڑی پر نہیں لگایا، بہت سارے لوگ لگائے لیکن میں نہیں لگایا۔ اور آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی تحریک کے لیے صرف تقریر کرنے سے، اخباروں میں بیان دینے سے بڑی کامیابی نہیں مل سکتی۔ تحریک میں اخلاص سب سے بڑی چیز ہے، اور اگر اخلاص کے ساتھ ہم قائم کریں گے تو یقیناً ہے کہ کامیابی دیر سے صحیح لیکن ہمیں ضرور ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ جس انداز سے آپ سبوں نے اس تحریک کو چلایا ہے، سوشل میڈیا کے ذمہ دار ساتھیوں نے جس طرح آگے بڑھایا ہے، آپ نے کئی احباب کا نام لیا، حسن جاوید صاحب کا نام لیا، نہال بابو کا نام لیا، اور بہت سارے ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا کے ساتھی ہیں۔ سب کی دلچسپی نہیں بلکہ سب کی تمنا ہے کام ہو، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ بیمار کو صحیح دوا اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ اصل بیماری کی وجہ معلوم ہو جائے، اور بیماری کی وجہ معلوم کیے بغیر دوا لکھنا تکا اور نشانی کی بات تو ہو سکتی ہے، سنجیدہ علاج اسے نہیں کہا جا سکتا۔ علی گڑھ کا مسئلہ پھنسا کیوں؟ علی گڑھ کا مسئلہ پھنسایا کس نے؟ آپ کی کھلی ہوئی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ APJ عبدالکلام کالج آف ایگریکلچر جو آپ کی آنکھوں کے سامنے میں ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک مہنندہ کے لہروں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ تعمیراتی کام وہاں پر ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ NGT اس میں نہیں لگا۔ نیشنل مشن فور کلین گنگا نے اس کو کوئی نوٹس نہیں کی، اور پھر جو زمین علی گڑھ کو دی گئی ہے وہ تو ہمارے بزرگوں کی بہت قربانی، بلکہ سیمانچل کے سارے لوگ، ماؤں نے جس طرح دعائیں کی، ہندو مسلم سارے امن پسند تعلیم دوست لوگوں نے لڑائی لڑی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ کام رکا کیوں؟ روکا کس نے؟ روکنے والوں کا ساتھ دیا کس نے؟ میں آپ سے گزارش کروں گا
کہ ایسے لوگوں کو پہچانتے ہوئے آپ آگے کی منزل کی طرف بڑھیے تاکہ آپ پر اعتماد بڑھے۔ اس وقت ہمارا مطالبہ ایوان میں بھی، وزیر اعلیٰ محترم سے بھی ہم نے اس سلسلے میں فریاد کری ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بیرسٹر جناب اسدالدین اویسی صاحب نے، جو ہمارے پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا، اور خود HRD کے منسٹر سے میں نے خود جا کر عرضداشت دی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جب کاسٹ وائز سینسس کے بارے میں آل پارٹی ڈیلیگیشن جا کر وزیر اعظم سے ملا ہے، اس خاکسار نے وہاں بھی ان کو یاد دلانے کا کام کیا ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، آپ پر کم ہوگا، ہم پر زیادہ ہے، چونکہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ہماری عوامی تحریک کی پھر ضرورت ہے۔ ابھی دیکھیے، ہم لوگ پہلے سے کہتے رہے، مختلف NGOs کی، مختلف رضاکار تنظیموں کی اخباری رپورٹوں کی بنیاد پر، سرکاری آنکڑوں کے آدھار پر کہ سیمانچل پچھڑا ہے اور کشن گنج ازہد پچھڑا ہے، اور ابھی ایک سرٹیفکیٹ ہوا، سپریم سرٹیفکیٹ نیتی آیوگ نے بھی دے دی ہے۔ جب نیتی آیوگ نے دے دی ہے تو پھر اس کے بعد بھی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ان ظالموں کی حرکت میں، ان ظالموں کا حرکت میں نہ آنا، میرے مسئلے کا حل نہ کرنا، کہیں نہ کہیں ہماری غفلت، کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری، کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان میں اتحاد کی کمی، کہیں نہ کہیں ہماری سیاسی بصیرت پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ہم بات کیوں نہیں منوا پا رہے۔ ہم سلام کرتے ہیں ان ماؤں کو جنہوں نے دلی کی سرحدوں پر بیٹھنے کے لیے اپنے بیٹوں کو حوصلہ دیا، ان بوڑھوں کو جو لوگ موسم کی سردی اور گرمی کو برداشت کرتے ہوئے 13 مہینے تک وہاں پر بیٹھے۔ وہ کس کے لیے بیٹھے تھے؟ وہ دیش کے کسانوں کے حق کے لیے بیٹھے تھے۔ اور علی گڑھ کی تحریک کیا ہے؟ علی گڑھ کی تحریک بقول سر سید علیہ الرحمہ کہ وطن عزیز ایک حسین دلہن کی طرح ہے، اور ہندو اور مسلمان اس کی دونوں رسیلی آنکھیں ہیں، اور یہ ادارہ صرف کسی ایک برادری کے لیے نہیں بلکہ سبوں کی تعلیم کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اس کی دشمنی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تعلیم کے دشمن؟ کیسے دشمن؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی گڑھ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے، تعلیمی ادارہ تو وہ بھی تھا بلکہ پروفیشنل ایجوکیشن کا معاملہ تھا، APJ عبدالکلام والا معاملہ۔ کیوں نہیں اس کے خلاف اٹھے لوگ؟ وہ جانتے ہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ علی گڑھ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے، علی گڑھ ایک تہذیب ہے، علی گڑھ ایک تحریک ہے، علی گڑھ ایک تاریخ ہے، علی گڑھ مستقبل کی کامیابوں کی ضمانت دینے والی ایک روشنی کا نام ہے۔ اس لیے کچھ لوگ چاہتے ہیں یہاں سب کچھ ہو جائے لیکن علی گڑھ نہیں ہو۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ادھر چند مہینوں سے جس دل جمعی کے ساتھ کام شروع کیا ہے، میرا یقین پختہ ہے اور مجھے اعتماد کامل ہے کہ اگر اسی خلوص کے ساتھ آپ نے کام آگے بڑھایا تو یقیناً ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ آج ٹویٹر پہ اس تحریک کو جن لوگوں نے ٹرین کرنے میں اپنا حصہ لیا ہے، میں ملک میں رہنے والے اور بیرون ملک میں رہنے والے علی گڑھ کے سر سید علیہ الرحمہ کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے والے لوگوں سے، جو آپ پڑھتے ہیں علی گڑھ کا ترانہ، یہ ابر یہاں سے اٹھے گا پورے عالم پر برسے گا، تو آخر سیمانچل میں اس ابر کو برسنے دینے میں رکاوٹ کون لوگ پیدا کر رہے ہیں؟ جو لوگ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اس کے خلاف لڑیے۔ اور اس تحریک کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تحریک میں شامل ہونے میں مجھے آپ مت بٹھائیے کہیں آگے، پچھلے صف میں آپ کو کوئی نہیں ملے دری بچھانے کے لیے، اختر الایمان کو بلا لیجئے گا، میں اپنے خالق کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں اس کو عبادت سمجھ کر کے انجام دوں گا، اس لیے کہ علی گڑھ نہ صرف آپ کا اور ہمارا مسئلہ ہے، علی گڑھ ہماری آئندہ کی نسلوں کے مسائل کا حل کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس تحریک کو آگے بڑھائیے، دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، جہاں جس چیز کی ضرورت پڑے، یہ بندہ خاکسار آپ کے ساتھ ہے، اور تحریکوں کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے۔ اور فیض نے ایک بات کہی ہے، میں اکثر شعر کو دہراتا ہوں، ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مسق ستم کرتے رہیں گے۔ ان سے گھبرانا نہیں ہے جو لوگ راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، منظور ہے تلخی ستم مجھ کو گوارا، دم ہے تو مداوع علم کرتے رہیں گے۔ عقل مندوں کے پاس جائیے گا، بہت عقل کی بات سنائیں گے، ارے سرکار سے مل کے رہو، مل کے ہی کام ہوگا۔ آپ کی بربادی کی بڑی وجہ یہی ہوئی ہے
کہ مصلحت کو سیاست نے آپ کو اور ہم کو بزدل بنا دیا، مصلحت کو سیاست نے ہم کو اور آپ کو بھکاری بنا دیا۔ جہاں حق کے لیے میرا ہاتھ لڑنا چاہیے تھا، وہاں ہاتھ ہمارا بھیک کے لیے آگے بڑھا۔ اس لیے 75 سالہ تجربات گویا ایک صدی کے تجربات ہیں۔ اس ایک صدی کے اپنے بزرگوں کے تجربات کی روشنی میں اب ہم کسکول پھیلانے والے، بھیک مانگنے والے لوگوں میں نہیں ہیں۔ حق لڑنے کے لیے چاہے جو کچھ بھی ہو، ایک جملہ میں کہتا ہوں، اس کا غلط معنی نہ پہنا جائے، جد و جہد کے انتہا کا نام جہاد ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیر تلوار کا نام۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامعقول سی توجہ ہوگی اس زمانے میں۔ اس زمانے میں اپنی دستوری آئینی لڑائی لڑنے کے لیے جمہوری ملک میں جو ہمارا حق ہے، آج ابھی ہوا، ابھی ریلوے بورڈ کے ریکروٹمنٹ میں جو بدعنوانی ہوئی ہے، جو NTPC کے ایگزام میں بدعنوانی ہوئی ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں نوجوان جنہوں نے غافل، نکمی اور ملک کو بے روزگاری بڑھانے والی سرکار کو آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے۔ یقین جانو نوجوانوں، 13 مہینے تک اگر بیٹھے ہیں کسانوں کے حق کے لیے وہ، تو اگر 26 مہینے بھی بیٹھنا پڑے سیمانچل کے لوگوں کو تو بیٹھنا چاہیے۔ اپنے دامن میں جھانکو، ہمارے ہاں تعلیم کی شرح کیا ہے، ہمارے ہاں فیکس آمدنی کیا ہے۔ آج پٹنے میں ابھی گنگا کے 2 پل، اکثر میں تذکرہ کرتا ہوں، پل کی تحریک چلانے والے آپ لوگ، 6 لین کا ایک نیا برج بن رہا ہے، ابھی کئی سو کروڑ سے کئی ہزار کروڑ لگیں گے، اس میں 1000 کروڑ سے زیادہ کی رقم لگ رہی ہے، اور آپ کے یہاں 40 کلومیٹر کے اندر میں پل کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے مسائل کیا ہیں؟ یہ سارے مسائل ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہیں۔ یہی بہار ہے۔ سینٹرل یونیورسٹی آتی ہے تو زمین دینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، یہی بہار ہے۔ نالندہ کی بوسیدہ یونیورسٹی کی دیواروں کو پھر سے کھڑی کرنے کا کام ہو رہا ہے، لیکن علی گڑھ کے لیے زمین دیتے ہوئے نانی مر رہی ہے اور پیسہ دیتے ہوئے دادی اماں اس کی مر رہی ہے۔ ان نانی اماں اور دادی اماں کی تحریک چلانے والوں کو زوردار تماچا مارنے کی ضرورت ہے، جو لوگ ہمارے زمین کے راستے میں روڈیں اٹکاتے رہے اور جو لوگ ہمارے فنڈ میں روڈیں اٹکاتے رہے ہیں۔ اس لیے اس تحریک کو آگے بڑھائیے۔ آپ نے بڑا پاکیزہ تحریک چلائی ہے، اس کو آگے بڑھائیے اور اس کو عوامی تحریک بنائیے، اور عوامی تحریک بنائیے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں ریل گاڑیاں روکی جا سکتی ہیں، ہوائی جہاز کو پرواز سے روکا جا سکتا ہے، لیکن جب جن سیلاب سڑک پر امڑ کر آئے تو کوئی بندوق اور بارود کی طاقت بھی اسے نہیں روک سکتی ہے۔ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ میرا حق ہے۔ میرے باپ دادا نے جو ٹیکس دیا ہے، جو ٹیکس ہم آج بھی دے رہے ہیں، اس ٹیکس کا مجھے 10واں حصہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ سیمانچل کی پٹی بہار کی 10ویں آبادی ہے۔ 2011 کی مردم شماری کو سامنے میں رکھیں تو 10 کروڑ 38 لاکھ کا بہار ہے، اور ارڑیا، پورنیا، کٹیہار، کشن گنج 1 کروڑ 8 لاکھ کی آبادی ہے۔ یہ علی گڑھ کی جو علی گڑھ یہ سینٹر ہے، صرف اس 1 کروڑ کی آبادی کے لیے نہیں، بہار کی آدھی آبادی کے لیے اور بنگال کی ایک بڑی آبادی کا تعلیمی مرکز بنے گا۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاں چلنا پڑے گا میں چلوں گا، اور بنگال کے لوگ بھی تحریک میں ہمارے شامل ہوں گے۔ پورا بہار امر کر آئے گا، پارٹی کے بینر سے اوپر اٹھ کر اپنے مقدس مستقبل کی تبدیلی کے لیے ہر قدم میں آپ کا ساتھ ہوں۔ آج جو لوگ بھی اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جو لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، سب کو بہت بہت شکریہ۔